خدا کے خادم بھائی شہزاد اس کلمے کو بیان کریں گے، نجات کا کلمہ۔ میں چاہتا ہوں خدا کے بندہ کو اور کلام کو ہم ویلکم کریں گے تالی بجاتے مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ دوسرا کلمہ جو کہ نجات کا کلمہ ہے، ہم پڑھیں گے لوکا رسول کی انجیل، اس کا 23 باب، اس کی 43 آیت سے۔ اس نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ دوسرا کلمہ مطلب گنتی میں لفظ 2 کا مطلب جو ہوتا ہے وہ ساتھی کا، رفاقت کا اور بھروسے کا ہوتا ہے، اور نجات کا مطلب رہائی، خلاصی اور آزادی کا ہوتا ہے۔ اور میرے عزیزو، یہاں پہ خداوند نے کہا کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اور فردوس کا جو فارسی میں مطلب ہے، فارسی میں فردوس کا مطلب ہے 4 دیواری سے ڈھکی ہوئی محفوظ جگہ، جہاں خداوند کا پہرا ہو، جو لوگوں کے لیے محفوظ ہو۔ تو میرے عزیز، خداوند نے کہا یہ واقعہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ بائبل پڑھتے ہیں کہ خداوند کو جب مصلوب کیا گیا تو 2 ڈاکوں کو بھی مصلوب کیا گیا اس کے ساتھ، اور 2 بدکار تھے جو اس دور میں کہا جاتا ہے کہ جو لوگ اس وقت اسرائیل میں رومیوں کی حکومت تھی، تو جو لوگ رومیوں کے خلاف بغاوت کرتے تھے یا کچھ اور، یا کسی لوٹ مار کرتے تھے، یا ان کی حکومت کے خلاف کچھ اقدامات کرتے تھے ان کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے، تو ان کو ایسی سزا دی جاتی تھی۔ تو اس حالت میں دیکھیں، دونوں ڈاکو ان کا نظریہ، ان کی سوچ الگ الگ ہے۔ وہ اپنے کیے کی سزا پا رہے ہیں، لیکن مسیح جو ہے وہ ہمارے گناہوں کے لیے سزا پا رہا ہے، ہماری نجات کے لیے سزا پا رہا ہے۔ لیکن ان میں سے دیکھیے کہ ایک ڈاکو ان سے کہتا ہے، آئیے پڑھتے ہیں۔ پھر جو بدکار صلیب پر لٹکائے گئے تھے ان میں سے ایک اسے یوں تانا دینے لگا کہ کیا تو مسیح نہیں؟ تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا۔ مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا، کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ حالانکہ اس سزا میں گرفتار ہے، اور ہماری سزا تو واجبی ہے، کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں، لیکن اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا۔ اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا۔ ایک ڈاکو کیا کرتا ہے کہ پہلے ہی اسے اپنے گناہوں کا اندازہ، لیکن کہتے ہیں کہ جب انسان گناہ میں گھرا ہوتا ہے اسے اپنے گناہ کا اندازہ نہیں ہوتا، لیکن جب اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ جب اسے احساس ہوتا ہے کہ میں گناہ گار ہوں، تب وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے، تو تبھی اسے نجات کی طرف جاتا ہے۔ تو میں یہاں ایک آپ کے ساتھ واقعہ شیئر کرتا ہوں سادھو سندر سنگھ کا، جو پہلے سکھ تھا لیکن بعد میں وہ کرسچن ہوا، لیکن اس نے بعد میں کرسچینٹی کی بہت زیادہ خدمت کی۔ تو اس کا ایک واقعہ کہ وہ راستے میں کہیں سفر پر جا رہے تھے، تو راستے میں دھوپ تھی، اس نے ایک ندی دیکھی اور اس میں تھوڑی دیر نہائے، اور نہا کر پھر آگے چل دیے، اور دیکھے آگے کنواں ہے۔ کنویں میں اس نے کہا چلو میں پانی پی لیتا ہوں۔ اس نے پانی پیا۔ پانی پینے کے بعد اس نے تھوڑا پانی اپنے برتن میں بھرا اور 7 کندھے بٹھا لیا، اور چلتے چلتے اس کا ایک کندھا تھک گیا، اور وہی جب اس نے پانی دوسری کندھے پر رکھا تو چلتے چلتے پھر تھک گئے۔ تو پھر اس نے کہا کہ جب میں پانی کے اندر تھا تو مجھے اس کے وزن کا احساس نہیں تھا، لیکن اب میں جب پانی سے باہر ہوں تو میں نے اسے تھوڑے سے پانی کو اٹھایا ہوا ہے، تو مجھے اس کا احساس ہو رہا ہے، مجھے وہ تکلیف دے رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے۔ تو یہی انسان کی فطرت میں ہے کہ جب وہ گناہ میں گھرا ہوتا ہے تو اسے محسوس نہیں ہوتا کہ
نہ اسے گناہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں. وہ غلط بھی کرتا ہے تو اسے اچھا محسوس ہوتا ہے, غلط بھی کرتا ہے تو اسے اچھا محسوس ہوتا ہے. لیکن جب میں گناہ سے ہٹ گیا تو مجھے, جب میں گناہ سے باہر نکلا ہے, جب میں نے خداوند کو اپنا لیا, جب میں نے توبہ کی, تو آپ دیکھیں تھوڑا سا وزن بھی مجھے, گناہ کا تھوڑا سا بوجھ بھی مجھے زیادہ محسوس ہوتا ہے. تو یہی انسان کی بھی فطرت ہے. لیکن جب وہ خدا کے قریب آتا ہے, جب وہ توبہ کرتا ہے, اسے گناہوں کا احساس ہوتا ہے, تب وہ اپنی چھوٹی سے چھوٹی غلطی کا بھی احساس کرتا ہے. وہ جب کسی کا دل دکھاتا ہے تب بھی اسے محسوس ہوتا ہے, اور جب کسی کو تکلیف دیتا ہے, جب وہ غلط کرتا ہے تب بھی اسے محسوس ہوتا ہے. لیکن جب وہ گناہ کے میں گھرا ہوتا ہے تب کوئی چیز اسے محسوس نہیں ہوتی. یہی حال ڈاکوؤں کا ہے. ایک ڈاکو ہے جو دونوں گناہ گار ہیں, لیکن ایک کو اپنے گناہ کا احساس نہیں ہے. وہ اس حالت میں بھی جگاڑ لگا رہا ہے, مسیح کو کہہ رہا ہے کہ مجھے بھی بچاؤ اور خود بھی بچ. وہ اپنے گناہوں کا, غلطیوں کا اقرار نہیں کر رہا ہے. وہ سوچ رہا ہے کہ میں ابھی باہر چلا جاؤں, ابھی کسی طریقے سے میری جان چھوٹ جائے. لیکن دوسرا ڈاکو کیا کرتا ہے, خداوند پر ایمان لاتا ہے. وہ اسے پتا ہے, وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے کہ میں تو گناہ گار ہوں, لیکن وہ بے گناہ ہے. وہ کیا ہے, بے گناہ ہے. جب وہ بے گناہ ہے, وہ اس کو جھڑکتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ اس کے مسیح ہونے کا اقرار کرتا ہے, اور وہ خداوند سے کہتا ہے کہ جب تم اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد رکھ. لیکن یہی بات ہے کہ ہمیں وہ چیز احساس دلاتے ہیں کہ جب ہم نجات اسی لیے ہے کہ جب خداوند کے قریب ہم آتے ہیں تو اپنے گناہوں کا سب سے پہلے کیا کریں, اقرار کریں. تو اقرار وہی اس طرح ایک مثال, یہ ایک تمثیل دی کہ کہ عام آدمی کے لیے اس کے لیے بھی, ہم جتنے بھی گناہ گار ہوں ہمیں یہ کبھی محسوس نہیں کرنا چاہیے اپنے اندر کہ یار میں تو گناہ گار ناچیز بندہ ہوں, میں توبہ کروں گا تو کیا خدا مجھے معاف کرے گا, کیا میں نجات کی راہ پر چل جاؤں, کیا خدا مجھے نجات میں شامل کرے گا, خدا مجھے اپنی بادشاہی میں شامل کرے گا. یہ دل جو ہے خداوند جانتا ہے. خداوند نے اس کے دل کو جانا, خداوند نے اس کے دل کو جانا, اور خداوند نے اسی وقت کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. تو اس لیے میرے عزیزوں, رہائی کے لیے, گناہوں کی رہائی کے لیے, نجات کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنے گناہوں, شیطان سے خلاصی کے لیے, گناہوں سے رہائی کے لیے, آزادی پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں, ایک دوسرے سے رفاقت رکھیں, محبت میں رہ کر خداوند کے ساتھ مل کر اس گناہوں کا اقرار کریں. خداوند سے کہیں کہ میں گناہ گار ہوں, میں تیری نجات کا حقدار ہوں, خداوند مجھے تیری نجات چاہیے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم جہاں بھی بیٹھے ہوں, جو کر رہے ہوں. دیکھیں وہ لوگ سزا پا رہے ہیں اپنے کیے کی, لیکن جس کو احساس ہوا اسی کو نجات ملی. اس لیے ہم جتنے بھی دکھاوے کے لیے آج جو کچھ کریں, لیکن دل سے دعا کرنے کے لیے, جو دل سے دعا کرتا ہے, خداوند کہتے ہیں کہ دلوں کا حال, دل گردوں کو جاننے والا ہے. جو جتنا بھی بڑا گناہ گار ہے, پتہ نہیں کب اس کی خلاصی کا, اس کی رہائی کا ٹائم آ جائے اور وہ خداوند سے دعا کرے اور اس کی دعا قبول ہو جائے. اس لیے ہم اپنے آپ میں خود میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں نجات کا حقدار ہوں. ہو سکتا ہے اس کے بدلے کوئی دوسرا ہو جائے, ہو سکتا کوئی مجھ سے زیادہ بہتر اچھا ہو. اس لیے میرے عزیزوں, نجات کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کو دیکھیں کہ خداوند نے کہا تھا کہ تندرستوں کو طبیب درکار نہیں, تندرستوں کو, کلام میں مرغوم ہے کہ تندرستوں کو طبیب درکار نہیں ہے. یعنی کہ خداوند نے کہا کہ تندرست جو ہوتے ہیں, مطلب جو رہائی پا چکے ہیں, خلاصی پا چکے ہیں, ان کے لیے نہیں. ان کو زیادہ دعاؤں کی ضرورت نہیں ہوتی. دعاؤں کی ضرورت انہیں ہوتی ہے جو گناہوں میں پھنسے ہوتے ہیں. ہم اگر دوسروں کے لیے نجات چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ان لوگوں کے ساتھ چلیں جو زیادہ گناہ گار ہیں, جو زیادہ گناہ میں گھرے ہوئے ہیں, ان کے لیے دعا کریں. بعض اوقات ہم اپنی ان چیزوں کو ہم خداوند یسوع کی زندگی میں دیکھیں تو وہ بھی سب لوگ یہی ہر کوئی الزام لگاتا ہے کہ یہ گناہ گاروں کے ساتھ بیٹھتا ہے, مختلف طریقوں کے ساتھ یہ گناہ گاروں کے ساتھ کھانا کھاتا ہے, یہ گناہوں کو معاف کرتا ہے, یہ گناہ گاروں کو گناہوں کو معاف کرتا ہے. تو ہمارے گناہ بھی وہی اس طرح کے ہیں. ہم میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے جو کہتے ہیں کہ یار یہ غلط بندہ ہے, اندر گال ہی نہیں کرنی. اگر ہم خداوند کے لوگ ہیں تو غلط آدمی کے ساتھ بھی ہمیں بات کرنی ہے, ہر کسی کے ساتھ.
اسی کو ہر بندے کو خداوند کا کلام کے بارے میں بتانا ہے، تو ہی ہمارے لیے رہائی کا راستہ کھل سکتا ہے، اس کے لیے بھی کھل سکتا ہے کہ ہمیں رہائی کا، نجات کا راستہ دوسروں کو بھی دکھانا ہے، خود اپنے تک نہیں۔ تو میرے عزیزو اس لیے چاہیے کہ ہم جو بھی کچھ کریں وہ دیکھیں، وہ گناہ سے نفرت کرتا ہے، وہ گناہگار سے نفرت نہیں کرتا، وہ گناہ سے نفرت کرتا ہے، گناہگار سے نفرت نہیں کرتا۔ گناہگار بھی سچے دل سے ایمان لاتا ہے تو خداوند اس کو کیا کرتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے، کیونکہ نجات اس کے ذریعہ سے، اسی کے ذریعہ سے ہے، وہ اسی کے وسیلہ سے۔ ہم خداوند کو آزمائے نہ بلکہ خداوند پر ایمان رکھیں۔ لیکن یہ ہے کہ دیکھیں ایک ڈاکو کیا کر رہا ہے، اس کی کیا کر رہا ہے؟ آزمائش کر رہا ہے۔ ایک ڈاکو کیا کرتا ہے؟ اس کی آزمائش کر رہا ہے، اور دوسرا کیا کر رہا ہے؟ اس پر ایمان رکھ رہا ہے۔ آزمائش کرنے والا وہ آزمائش کر رہا ہے کہ مجھے بھی چھڑا اور خود بھی چھوٹ جا، وہ آزمائش کرتا ہے کہ تو واقعی مسیح ہے کہ نہیں، اس کو اس پر ایمان نہیں ہے، وہ اس کو آزمانا چاہتا ہے، لیکن دوسرا اس پر کیا کر رہا ہے؟ ایمان رکھ رہا ہے، اور ایمان کے وسیلہ سے ہی اسے نجات نصیب ہوئی۔ ہاللیلویہ۔ تو اس لیے میرے عزیزو، جو ایمان رکھتا ہے نجات بھی اسی کے لیے ہے، خلاصی اور رہائی بھی اسی کے لیے ہے، خداوند بھی اسی کے لیے اس کے ساتھ ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے۔